برطانوی حکومت کی جانب سے 60 ممالک سے آنے والے شہریوں کو قرنطینہ سے استثناء دینے پر فضائی کمپنیوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایئرپورٹس انتظامیہ نے امید ظاہر کی ہے کہ فضائی صنعت جلد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ تفصیلات غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانوی فضائی کمپنیوں اور ایئرپورٹس کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ برطانوی حکومت نے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے قرنطینہ کی لازمی شرط کو ختم کر دیا۔ گزشتہ روز برطانوی حکومت نے دنیا بھر سے برطانیہ آنے والے مسافروں کے لیے نئی پالیسی جاری کی ہے، جس کے مطابق 60 ممالک سے آنے والے شہریوں کو برطانیہ آ کر 2 ہفتے کے لیے لازمی قرنطینہ کی شرط سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اس شرط کی وجہ سے دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں نے برطانیہ کا رخ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انڈسٹری کے لیے نئی حکومتی پالیسی کا اطلاق گزشتہ جمعے سے ہوگا، جس کے مطابق منتخب امبر اور گرین زون کے ممالک سے آنے والے شہری بغیر آئسولیشن کے برطانیہ قیام کر سکیں گے۔ تاہم اگر شہریوں نے کسی ایسے ملک کا سفر کیا جہاں کورونا کی وبا شدت کے ساتھ موجود ہے تو انہیں 14 روزہ قرنطینہ سے بھی گزرنا پڑے گا۔ گیٹوک ایئرپورٹ کو برطانیہ کا دوسرا جبکہ یورپ کا 9واں مصروف ترین ایئرپورٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن کورونا کی وبا اور برطانیہ کی کورونا پالیسی کے باعث اس ایئرپورٹ پر عالمی ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ گیٹوک ایئرپورٹ کے چیف ایگزیکٹو اسٹیورٹ ون گیٹ کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر صفائی ستھرائی کے لیے انہوں نے بے حد کوشش کی ہے۔ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایئرپورٹ پر ہر کسی نے ماسک پہن رکھا ہے۔ Well, we put a lot of effort into particularly the hygiene and the sanitation of the airport. So as you can see, everybody at the airport are wearing masks. So we ask that everybody does that. We also have lots of hand sanitisation stations spread throughout of the airport and hand washing facilities. And we have perspex screens to protect our staff, but also to protect passengers. And we're doing very deep cleans of the airport with new technologies to try to minimise any risk to passengers and staff. حکومتی فیصلے پر فضائی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ انتظامیہ اور مسافروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ Yeah, it does feel actually really weird because obviously there's like hardly anyone here and you've got to like, you know, wear the mask. And there's no one to talk to ask anything, so it's just a bit confusing and scary. Stressed, confused and anxious because I don't know what to expect when I get there. Actually, it's been easy because there's nobody here, so it's been quite good. عام طور پر اس ایئرپورٹ پر روزانہ 900 پروازیں لینڈ کرتی ہیں، لیکن وبا کی وجہ سے یہ تعداد صرف 3 سے 400 تک محدود ہو چکی ہے۔ 2019 میں یہاں سے 22 لاکھ مسافروں نے سفر کیا۔ ایئرپورٹس انتظامیہ نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایئرپورٹس کی رونقیں بحال ہو جائیں گی۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن نرم ہوتے ہی کاروبار کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بحال ہونے لگیں۔ نوجوانوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے کرکٹ کو کتنا مس کیا اور اب وہ کتنا خوش ہیں، بتا رہے ہیں غلام حسین آوان۔ جی آوان، بتائیے گا کیا کہنا ہے نوجوانوں کا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے جی، سب دوست مل کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ گورنمنٹ کی گائیڈ لائن تھی کہ اسٹے سیف، اسٹے ہوم، اور اس کے بعد اب جو باہر نکلے ہیں کھیلنے کے لیے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں۔ سب دوست گیدرنگ کے ساتھ مل کر آئے ہیں کھیلنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا ہے، کافی ٹائم بعد ہم لوگ باہر نکلے ہیں، 3-4 مہینے گھر میں رہے ہیں، ابھی موقع ملا ہے، گورنمنٹ نے بولا کہ آپ مل سکتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ، باہر جا سکتے ہو۔ کافی ٹائم سے دوستوں کے ساتھ نہیں تھے ملے، اور کھیلنا وغیرہ بھی بند ہوا تھا۔ بیک گارڈن کے اندر کھیل کے اتنا وہ مزہ نہیں ہے جو دوستوں کے ساتھ مل کے باہر کھیلنے میں۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اب اتنے ٹائم کے بعد باہر آ کے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کے اور ان کے ساتھ کھیل کے۔ تو کافی مشکل سمہ رہا ہے پوری دنیا میں، ہے نا، کافی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، سو کنڈولنسز ٹو دیئر فیملیز اینڈ یو نو ایوری بڈی ہز لاسٹ دیئر لوڈ ونز۔ اٹس بین اے ویری critical time for everybody in the world. متحدہ عرب امارات میں نون لیگ کی صدارت کے لیے جوڑ توڑ جاری۔ نوجوان رہنما محمد غوث قادری بھی چودھری ظفر اقبال اور غلام مصطفیٰ مغل کے مقابلے میں آ گئے۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات میں مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے لیگی رہنماؤں میں رسہ کشی جاری ہے۔ چودھری ظفر اقبال اور غلام مصطفیٰ مغل کے مد مقابل محمد غوث قادری بھی مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ گئے۔ محمد غوث قادری شارجہ سے نون لیگ کے صدر ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں غوث قادری نے کہا، مرحوم چودھری محمد الطاف نے UAE میں پارٹی کے لیے جو خدمات سر انجام دیں ان کا تو کوئی ثانی نہیں، البتہ اگر پارٹی نے ان پر اعتماد کیا تو وہ اپنے قائد نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کی خدمت کریں گے۔ ہمارے قائد جناب محترم چودھری محمد الطاف صاحب دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ
ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو کام انہوں نے کیا مسلم لیگ نون کے لیے UAE میں، اس کا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ثانی ہے، اور ان کی کاوشیں، محنت وہ ساری دنیا نے دیکھی. لیکن اب ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اس کو پر کرنے کے لیے ظاہر ہے پارٹی نے کسی نہ کسی کو تو عہدہ دینا ہے، ذمہ داریاں سونپنی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہماری قیادت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ کرے گی، اور جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے. 13 جولائی کو جب میاں صاحب وطن واپس تشریف لے کے جا رہے تھے تو UAE سے میں واحد شخص تھا جو میاں صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ یہاں سے پاکستان گیا، اور اس وقت بھی بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے، لیکن کوئی بھی بندہ اس وقت جو ہے وہ یہاں سے میرے ساتھ نہیں گیا. ان کا مزید کہنا تھا پارٹی کو تمام رہنماؤں کی کارکردگی کا علم ہے. نواز شریف، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور اسحاق ڈار جس پر اعتماد کریں گے اسے منوعاً قبول کیا جائے گا. جو دوست بھی ناراض ہیں، اگر مجھے کسی کی جا کے منت سماجت بھی کرنی پڑی ان سب کو ساتھ ملانے کے لیے، تو میں انشاءاللہ سب کے پاس چل کے جاؤں گا، سب کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا، اور انشاءاللہ جیسا کہ چودھری نور الحسن تنویر صاحب اور چودھری محمد الطاف صاحب کے دور میں مسلم لیگ نون پوری دنیا میں اوورسیز میں پہچانی جاتی تھی، انشاءاللہ وہ دور ضرور واپس آئے گا. انہوں نے کہا جو کارکن ناراض ہیں وہ ان کے پاس بھی جائیں گے، اگر وہ قائدین سے محبت کرتے ہیں تو آپسی اختلافات کو پس پشت ڈالنا ہوگا اور اس قیادت کو تسلیم کرنا ہوگا جو اپنے منشور، پارٹی اور اپنے رہنماؤں سے مخلص ہو. مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی. سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق عہدیداروں کی جانب سے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملکی سیاست میں اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کو بڑھانے میں کام کرتے رہیں گے. مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان تحریک انصاف ریاض ریجن کے سابق صدر عبد القیوم خان اور مدینہ منورہ ریجن کے سابق صدر افضل عباس نے دیگر کارکنوں کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس کی. اس موقع پر PTI رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نظریہ کسی نوٹس کے محتاج نہیں ہوتا. ہم کل بھی PTI کے منشور اور ویژن کے ہمراہ تھے اور آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. عہدیداروں نے شکوہ کیا کہ انٹرنیشنل اوورسیز چیپٹر کی جانب سے جس طرح پارٹی کے بنیادی ارکان کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے، اس سے یقینی طور پر پارٹی کمزور ہوگی، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. PTI عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ ہماری نظر اب الیکشن 2023 پر ہے. ہم نے لوگوں کو پارٹی کے پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے اور عمران خان کو مضبوط بنانا ہے. پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو اس پارٹی کے ساتھ مخلص ہے، ان کے سامنے یہ بات رکھنی پڑے گی کہ تحریک انصاف کے کارکنان کی سوچ بالکل مختلف ہے باقی پارٹی کی جو کارکنان ہیں ان سے. اب مثال کے طور پہ میرے بارے میں یہ نوٹیفیکیشن آ گیا، یہی نوٹیفیکیشن کل افضل عباس صاحب کے بارے میں بھی آ سکتا ہے. نور الامین بھائی، جتنے ہماری ٹیم کی لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت ہم اس بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اگر اس طرح آہستہ آہستہ ایک ایک شخص کے بارے میں یہ نوٹیفیکیشن آتی ہے تو جو مافیا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ اب سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلا جو الیکشن ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے اور ہوگا. اگر ایک ایک کر کے لوگ اس طرح یہ جو ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو سائیڈ لائن کر دیں گے یا لوگ خود دل برداشتہ ہو کر اس پارٹی سے چلے جائیں گے تو اس الیکشن کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی طرح کے 2 ریسنٹ نوٹیفیکیشنز آئے ہیں، ایک جو میرے دائیں طرف میرے بھائی بیٹھے ہیں اور ایک ہمارے اور کارکن ہیں جن کا جدہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب کیونکہ میں نے ایلیگیشنز نہیں پڑھے ہوئے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے دونوں کے ایلیگیشن سیم تھے مگر رزلٹ سیم نہیں ہے، جس سے اس کے متنازع ہونے کو زیادہ کیا کہا جائے گا کہ ہمارے موقف کی یہ حمایت ہے کہ سیم ایلیگیشن کے ساتھ سیم رزلٹ کیوں نہیں آ رہا. دونوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ کر دیا. اٹس مین کہ یہاں قانون اور ضابطے سے زیادہ ذاتی ٹارگٹ جو ہے، پرسنل ٹارگٹ ہے، وہ نظر آ رہا ہے. پریس کانفرنس سے شفیع خان، ڈاکٹر جعفر علی خان، نور الامین سمیت دیگر شخصیات نے بھی اظہار خیال کیا اور کہا کہ PTI کی مرکزی قیادت سعودی عرب میں پارٹی کی موجودہ صورتحال کا فوری نوٹس لے. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب. PTI میڈیا ایڈوائزری سعودی عرب چیپٹر کی جانب سے 13 جولائی 1931 کو بے دردی سے شہید کیے جانے والے کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آن لائن کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں سعودی عرب سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے کاروباری، سیاسی اور سماجی افراد سمیت صحافی برادری نے بھی شرکت کی. مزید تفصیلات
عدیل ریاض کی اس رپورٹ میں۔ سعودی دارال حکومت ریاض میں مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام PTI میڈیا ایڈوائزری سعودی عرب چیپٹر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ آن لائن کانفرنس میں کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے خصوصی طور پر خطاب کیا۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام پرامن رہ کر آزادی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کسی ایک کی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ جدوجہد ہے۔ The main issue right now, especially which everybody is concerned, especially after 5th August, the abrogation of Article 370 and 35A, there was a lot of revolt against that. There was a lot of talk about it, that India was before 5th August 2019 was planning to change the demography of Indian occupied Jammu and Kashmir, and basically in simple words wanted to transform the majority into a minority by shifting majority of the Hindus from India to our land and to basically change the balance equation. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی فوج کی جارحیت کبھی کم نہیں ہوئی۔ مودی ہمیشہ سے جنگ چاہتا ہے اور یہ حکومت بھی مودی نے اسی طرح حاصل کی ہے، اور بھارتی سرکار اپنے مفادات کی خاطر میڈیا اینکر پرسن کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے اپنی ہی قوم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 70 برسوں سے کرفیو، لاک ڈاؤن، خوراک اور دواؤں کی قلت کشمیریوں کے لیے روزمرہ کا معمول بن چکی ہے۔ بھارت نے کشمیریوں سے ان کے تمام حقوق زبردستی چھین لیے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے کی صورت میں خطے میں بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ The end final solution lies in a referendum or a plebiscite, and for that to come into practice, obviously the heirs of that land who own that land, you're sitting in different sovereign nations right now. I'm sure all of you have a passport or some green card holder or some citizenship, and but for Indians to be shifted to Jammu and Kashmir to change the population ratio is not just a direct attack on the ownership of the people there, but also a direct attack on their voices, on their say to determine their future. یاسین ملک کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے مشال ملک کا کہنا تھا کہ وہ ذہنی جسمانی اذیتوں کے باعث انتہائی بری حالت میں ہیں۔ صدر PTI سعودی عرب وکیل رائن کے اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے کشمیر پر ناحق اور غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ بے گناہ نہتے کشمیریوں کو شہید کر رہا ہے۔ آن لائن کانفرنس کے دیگر شرکا نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم و ستم اور بربریت کا نوٹس لیتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلائیں۔ شرکا نے اقوام متحدہ سے بھی مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ، سعودی عرب۔ کرنسی اسمگلنگ کیس میں ضمانت حاصل کرنے والی ماڈل اور گلوکارہ ایان علی نے شوبز میں واپسی کا عندیہ دے دیا۔ ماڈل اور گلوکارہ نے یک بعد دیگرے 7 گانے ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مداحوں کو اپنی نئی کلیکشن کی ریلیز کے حوالے سے بتایا۔ ڈالر گرل کرنسی اسمگلنگ کیس میں پاکستان کے میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہنے والی ایان علی ایک بار پھر سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس بار کسی سکینڈل میں نہیں بلکہ نئے انداز کے ساتھ شوبز میں دھماکہ خیز انٹری کرنے جا رہی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایان علی نے لکھا کہ پرانے لمبورگنی میں بیٹھ کر اپنے 7 نئے گانے سننے اور سیر پر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے یہ گانے کمال ہوں گے۔ ایان علی گزشتہ 5 سال سے جن گانوں پر محنت کر رہی تھی، 7 گانے ایک ہفتے یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں ریلیز کر دیے جائیں گے۔ ایان علی پاکستان کی معروف ماڈل اور گلوکارہ ہیں۔ 5 سال قبل کرنسی اسمگلنگ کیس میں وہ گرفتار ہوئی اور عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ طویل عرصے کے بعد پھر وہ جلوہ گر ہو رہی ہیں اپنے منفرد انداز اور نئے گانوں کے ساتھ۔ چین کے کئی صوبوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف صوبوں میں 140 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف بھارت میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سمندر کے قریبی علاقے تباہی کی زد میں آ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات سیدہ شفا نقوی کی اس رپورٹ میں۔ چین کے کئی صوبوں میں موسلا دھار بارش سے تباہی مچ گئی۔ ریلوے لائن، سڑکیں اور پل سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ مزید پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہوئی تو ڈیموں کے اسپل وے کھول دیے گئے، جس سے متعدد شہر اور گاؤں زیر آب آ گئے، جبکہ سڑکوں اور گلی کوچوں میں کشتیاں چلنے لگی۔
चीन में मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर गई, जिनमें से 1 करोड़ 70 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इधर भारत में भी तूफानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाहकुन असरात छोड़े। ब्रह्मपुत्रा समंदर में तूफानी आने से अतराफ के इलाके सद में आ गए। पानी के रेले ने करीबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। पूरा शहर पानी में डूब गया। कई घर मुनहदम हो गए। रिहायशियों का सामान तक पानी में बह गया। गाँव के लोगों को घरों से नकल मकानी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला रवां हफ्ते भी जारी रहेगा, जिससे इलाका मकीनों को भारी नुकसान का सामना हो सकता है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।